بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ چلیں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مولا کے ذکر سے انہیں یاد کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ایک بلندتر صلوات بھیجے نام مولا کائنات پر اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرہ صلوات اس کی آواز تھوڑا سا بڑھا کے رکھیے گا بات کرنے میں آسانی رہے گی ایک اور مل کے بلندتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے غور کیجئے گا شب جمعہ شب توبہ بھی ہے شب مغفرت و دعا بھی ہے شب زیارت امام حسین بھی ہے اور توبہ کے بارے میں ایک جملہ یہ کہہ دوں میں شب جمعہ ہے ایک تو یہ کہ اللہ کو جوان کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے اور دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں واقعاً اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگے تو اللہ بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے بندے سے کہ جیسے ایک ماں کا گم شدہ بچہ اسے مل چکا ہو ماں کا بچہ جب گم جائے اس کے بعد جب اس بچہ اسے ملتا ہے جتنی خوشی اسے ہوتی ہے
اتنی خوشی اللہ کو ایک بندے کے واپس پلٹنے پر ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، آج شام ہی مطالعہ کر رہا تھا تو یہ میری نظر سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی ایک شبیہ بنائی ہے عرش پر. جو مومن یہاں کوئی نیک کام کرتا ہے اس کی شبیہ وہی کام عرش پہ کرتی ہے، اور وہ شبیہ ہے ملائکہ کے درمیان. اور جب ملائکہ، ابھی آپ مجلس امام حسین میں تشریف فرمائیں، تو آپ کی جو مثل اللہ نے بنائی ہے آسمانوں پر، وہ بھی اس وقت ذکر امام حسین میں ہے. اور ملائکہ جب دیکھتے ہیں اس شبیہ کو تو اس کے لیے تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ثواب ہدیہ کرتے ہیں اس انسان کی خدمت میں. وہ انسان کے جو زمین پر نیک کام کر رہا ہے اس کی شبیہ آسمانوں پر نیک کام کر رہی ہے. لیکن کبھی مومن سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے اس مومن سے گناہ ہوتا ہے تو چونکہ جو کچھ یہاں وہ کر رہا ہے اس کی شبیہ ویسے ہی آسمانوں پر انجام دے رہی ہے. اللہ ایک کرم یہ فرماتا ہے کہ اس مومن کی شبیہ اور ملائکہ کے درمیان ایک حجاب بنا دیتا ہے تاکہ ملائکہ اس کے گناہ کو نہ دیکھ سکے، فقط عبادتوں کو دیکھیں، گناہ کو نہ دیکھیں. پھر امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، جو تم دعاؤں میں پڑھتے ہو، امام نے فرمایا کہ اے وہ کہ جو حسن و جمال کو ظاہر کر دیتا ہے اور گناہوں کو چھپا لیتا ہے. یہ فقط انسانوں سے نہیں ہے، ستار الغیوب اللہ تعالیٰ. امام زین العابدین نے دعائے صحیفہ سجادیہ میں بیان کیا کہ پروردگار، یہ عام انسانوں کی سطح کی بات ہے، ظاہر ہے امام تو معصوم ہے، فرمایا کہ اگر میرے گناہوں کا علم میرے والدین کو ہو جائے تو وہ مجھے آگ کر دیں، اور اگر میرے بچوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو میرے ساتھ رہنا پسند نہ کریں، اور اگر میرے دوستوں کو میرے گناہوں کا علم ہو جائے تو وہ مجھے اپنی محفل میں نہ بٹھائیں. تو وہ ستار الغیوب کا ستار الغیوب نمائندہ یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فقط انسانوں سے گناہ نہیں چھپاتا، فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے. یا من اظہر الجمیع وستر القبیح، اس لیے ہے کہ شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھو کہ الہی کم من قبیح سترتا وکم من فادح من البلاء عقلتا وکم من عثار وقیتا وکم من مکروہ دفعتا وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. آواز آ رہی ہے میری آپ تک؟ واضح ہے جی. اے وہ کم من قبیح سترتا، کتنی برائیوں کو تو نے چھپا لیا. وکم من فادح من البلاء عقلتا، کتنے ہی غلط کام تھے جن کی اصلاح کر لی. وکم من مکروہ دفعتا، کتنی بلاؤں کو دور کر دیا. وکم من عثار وقیتا، کتنی لغزشوں کو ٹھیک کر دیا. وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، علی بول رہے ہیں یہ. وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اور پروردگار کتنی خوبیاں کہ جن کا میں اہل نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر کے رکھی ہوئی ہیں. اب یہ ہر انسان کی زندگی کا ایک اپنا تجربہ ہے کہ واقعاً ایسا ہی ہے، کتنی خوبیاں جن کے ہم لائق نہیں ہوتے لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں. تو عزیزوں، شب جمعہ شب امام حسین بھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ کو باقی راتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی کو باقی انسانوں پر ہے. میرے ساتھ ایک منزل اور آگے چلیں گے. حضور مکرم نے کام یہ کیا، ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت پہلے سے مسلمانوں کے دماغوں میں اسٹیبلش تھی آلریڈی، اس کو جوڑ دیا علی بن ابی طالب کے ساتھ. شب جمعہ، ہر مسلمان شب جمعہ کی عظمت کو جانتا ہے کہ دیکھو شب جمعہ تو ویسے جیسے علی انسانوں میں. اچھا، ماہ رمضان تھوڑا سا اس کا بڑھا دیجیے گا تھرو. میں خالی اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اس لیے شرمندہ ہوں، بار بار مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن بھی فیل کر رہا ہوں، خستگی بھی محسوس ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں لیکن مجلس پوری ہو جائے، مختصر نہ کروں میں. تو ذرا غور کیجیے گا، رمضان کی عظمت اور فضیلت کو سبھی جانتے ہیں مسلمان. حضور نے فرمایا کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس. رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. میرے ساتھ آپ؟ اللہ اکبر. پھر فرمایا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کا فضل علی علی سائر الناس. علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسے ہے جیسے شب قدر کی فضیلت باقی رمضان کی راتوں پر. رمضان، شب قدر، شب جمعہ. پھر فرمایا یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. کعبے کی عظمت کو تو سارے مسلمان جانتے تھے نا،
تو یا علی مثلوں کا مثل کعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو بھی دیکھنا عبادت ہے، لیکن علی و کعبے میں ایک فرق یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جاؤ تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جاؤ تو ثواب ملتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، فرمایا علی کعبۃ المستورہ، علی چھپا ہوا کعبہ ہے. النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ، کہ علی وہ چھپا ہوا کعبہ ہے. دیکھو کعبے کا جو حج ہوتا ہے نا، طواف کرنا پڑتا ہے نا، تو علی کی ذات کا جب طواف کرو گے نا تب دین مکمل ہوگا. علی چھپا ہوا کعبہ ہے، علی کو دیکھنا عبادت، والحج الیہا فریضۃ، اور علی کا حج کرنا واجب ہے. جب جملہ ہے نا حضور نے کہا علی کا حج کرنا واجب ہے، یعنی قصد کرنا. حج کہتے ہیں قصد کرنے کو، ارادہ کرنا. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ علی کی طرف بڑھے آگے اور علی کو اپنا امام سمجھے. رمضان، شب قدر، شب جمعہ، کعبہ. سورہ قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد کو قرآن کے سارے سوروں میں خاص فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے. حضور نے فرمایا ایک تہائی قرآن ہے. ایک تہائی قرآن اسی خاطر ہے کہ جب مرحوم کے اصالِ ثواب میں الحمد کے بعد ہم 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تہائی پھر ایک تہائی پورے قرآن کا ثواب مل جائے. اس لیے سورہ قل واللہ احد کو پڑھا جاتا ہے مرحوم کے لیے اصالِ ثواب میں 3 مرتبہ. کہ یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ توحید فی القرآن، اے علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ قل واللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. آپ کی محبت بھی ایک تہائی ہے. فرمایا جو دل میں محبت رکھے سورہ قل واللہ احد کی طرح، جو دل میں خالی محبت رکھے تو 1/3 ایمان ہے، عمل سے اظہار کرے تو 2/3 ایمان ہے، زبان سے بھی یا علی کہہ دے تو پورا ایمان ہے. مل کے صلوات بھیج دو محبت حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اچھا کیا یہی فضیلت کم ہے؟ حسن اور حسین علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کوئی مسلمان اسے انکار نہیں کر سکتا. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان پر واجب ہے کہ علی کی اطاعت میں رہیں. ہاں ان پر واجب ہے کہ علی کی ولایت میں رہیں. اچھا یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، خطابت میں نہیں کہہ رہا، صادق آل محمد کا فرمان ہے. امام نے فرمایا کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ. اے عجب جملہ یہ امام کا، جب بھی پڑھو تو جھوم جاتا ہے انسان. کہتے ہیں میں علی کی اولاد میں ہوں، سبحان اللہ، اس سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ علی کی ولایت پر ہوں. امام صادق نے فرمایا یہ میں علی کی اولاد میں ہوں، اس سے زیادہ عزیز مجھے کیا ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں. وجہ بھی بڑی لطیف امام نے بیان کی، کیوں عزیز ہے امام کو زیادہ؟ کہ اس لیے کہ علی کی ولایت میں ہونا، علی کی اولاد میں نہ ہوئے بھی یعنی علی کی ولایت میں ہونا علی کی اولاد سے ہوئے بغیر بھی فائدہ پہنچا جائے گا. کہ لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. اب جتنے بھی سید علی ولی اللہ پڑے بغیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں سید ہونا اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک اپنے جد کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھو گے. امام صادق فرمائے کہ میں بھی علی کی ولایت میں ہوں. میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا، دیکھیے کچھ قرآن کی روشنی میں ساتھ جوڑوں گا اسے. اچھا ایک حدیث بار بار سنی آپ نے، حضور مکرم بھی بار بار کہتے تھے یہ کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی و مٹی کے درمیان تھے. ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے. دیکھو یہ بھی ایک مولا علی کا خطبہ ہے، بحر الانوار میں جلد نمبر 15 میں. مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں بیان کیجئے. دیکھو رسول
کا ایک ہی استاد ہے اس پوری کائنات میں، وہ ہے خدا، اور ایک لائق شاگرد ہے جس کا نام ہے مرتضیٰ۔ استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے۔ اگر مصطفیٰ کی حقیقت جاننی ہے نا تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بھئی بات تو ایسی ہی ہے کہ ورنہ 40 سال بعد نبی ماننے والوں کو کیا پتا کہ شان رسالت کیا ہے۔ جب ابھی ایام اعزا ختم ہوں گے تو سب مسلمان مل کر منائیں گے عید میلاد النبی، ٹھیک ہے، سارے مسلمان مناتے ہیں، سبھی کے نبی ہیں، لیکن عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اس کا حق بنتا ہے جو ولادت کے وقت انہیں نبی مانتا ہے۔ عید میلاد النبی، نبی کی ولادت کی عید، تو آپ تو مانتے ہیں 40 سال بعد ہیں، ابھی تو نبی ہے نہیں۔ میں بزرگوں کا ایک جملہ منہ میں پہنچاتا ہوں، چونکہ نبی کو 40 سال بعد نبی مانا گیا، یہ راہ کھولی گئی کہ کسی سابقہ کافر کو بھی خلیفہ بنا دیا جائے، ورنہ بہت سے ایسے تھے کہ جو 40 سال تک کنکر کو شنکر کہتے رہے تھے۔ تو یا علی فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو بار بار جب کہتے تھے نا رسول اللہ، ایک بار، دو بار، 3 بار، تو صحابہ کرام تھوڑا تعجب میں ہے کہ اتنا ریپیٹ کیوں کرتے ہیں رسول اللہ۔ ایک بار اتنی مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ میں تھا نبی اس وقت، میں تھا نبی اس وقت، میں تھا نبی اس وقت، یہاں تک کہ شاہ ولایت مولا علی وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے تو رسول کہہ رہے تھے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور سامنے سے آتے ہوئے علی کہہ رہے تھے وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان، آدم پانی اور، اللہ اکبر۔ اچھا یہ باتیں آپ کو، یہ غلوف نہیں ہے میرے بھائی، سمجھو ذرا ان باتوں کو۔ فضائل مولا علی پڑھنا غلوف نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فضائل مولا علی پڑھنا یعنی غلوف کرنا۔ غلوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو کوئی رسول اللہ سے بڑھا دے، یہ غلوف ہے، یا کوئی اللہ سے ملا دے، یہ غلوف ہے۔ بھائی علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے۔ یہ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ طبیعت میری خراب ہے لیکن ذہن چل رہا ہے ابھی تھوڑا سا میرا۔ تو علی کا کائنات میں تیسرا نمبر ہے، یہی شیعہ عقیدہ ہے۔ پہلے پر ہے خدا، پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ۔ تو علی سے کائنات میں 2 بڑے ہیں، ایک خدا، ایک مصطفیٰ۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا۔ ہائے ہائے، تو مولا علی کا ذکر کرنا کوئی خالی نہیں بناتا انسان کو۔ اب 2 مصرے آپ کے کام کے کہہ رہا ہوں۔ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اس نے جو مجھے غالی و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی علی کہہ کے اسے آگ لگا دی۔ یا علی، ذرا سمجھیں تو جناب امیر ذرا غور کیجئے گا کہ جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کان اللہ ولا شیء معہ۔ اب فضائل مصطفیٰ سننا بس زبان مرتضیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، توجہ رکھنا۔ کان اللہ فرمایا صرف خدا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ یہاں سے بات مولا علی شروع کر سکتے تھے۔ کان اللہ ولا شیء معہ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، کب؟ قبل خلق الماء، پانی کی خلقت سے پہلے، والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا،
بأربعۃ وعشرین وأربعمائۃ الف عام، اس سے پہلے کہ اللہ خلق کرتا پانی کو، عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو، جنت کو، جہنم کو، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو، کب؟ 4,24,000 سال پہلے۔ مولانا نے کہا 4,24,000 سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا۔ جب مصطفیٰ کا نور خلق ہو گیا، فبقی واقفا بین یدی اللہ عز وجل، تو حضور کا نور اللہ کے سامنے 1,000 سال تک کھڑا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، مصطفیٰ کا نور۔ والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور اللہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا۔ دیکھو، ایک نور 1,000 سال تک عبادت کر رہا تھا اور اللہ اپنے حبیب کو 1,000 سال تک دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے جو چشمدید گواہ بن کر سارا سنا رہا تھا؟ مولا علی کا خطبہ سنا رہا ہوں۔ جب 1,000 سال تک وہ نور عبادت کرتا رہا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، اے میری خاص مخلوق، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی اللہ نے براہ راست بلا فصل اپنے حبیب کی تعریف کی، ہوتا ہے نا کہ باپ اگر اولاد کی ڈائریکٹ تعریف کرے سامنے تو اولاد کو خوشی ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ فَتَلَأْلَأَ نُورُهُ، تو حضور کا نور اور روشن ہوا۔ وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، وہ شعائیں اور بلند ہوئی۔ کہاں سن رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ شعائیں اور بلند ہوئی۔ جب وہ شعائیں اور بلند ہوئی، فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابًا، اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ دیکھو، میں افسانہ نہیں سنا رہا کوئی، میں مولا علی کا خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق فرمایا۔ اولھا حجاب القدرہ، ثم حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ۔ ایک قدرت کا حجاب تھا، ایک عظمت کا حجاب تھا، ایک ہیبت کا حجاب تھا، ایک شفاعت کا حجاب تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ پہلے حجاب میں داخل ہو جائیں۔ تو جب وہ پہلے حجاب میں داخل ہوا حضور مکرم کا نور، تو وہ 12,000 سال تک اس حجاب میں رہا اور 12,000 سال تک حضور کا نور پڑتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کے بعد اگلے حجاب میں داخل ہوا حضور کا نور، بڑی تفصیل ہے، میں تو مختصر کر کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اے ہائے ہائے۔ پھر حجاب میں ایک اور پہنچا، 11,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب میں رہا، سبحان عالم سر و اخفا۔ اور حضور یہ تسبیح پڑھتے رہے کہ وہ سبحان ہے کہ جو ہر ظاہر شے کا بھی جاننے والا ہے، ہر پوشیدہ شے کا بھی جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر 10,000 سال تک، پھر 9,000 سال تک، پھر 8,000 سال تک، پھر 7,000 سال تک، یہاں تک کہ حضور کا نور آخری حجاب، حجاب شفاعت میں داخل ہوا اور 1,000 سال تک تسبیح پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ جب 1,000 سال تک حضور کا نور اس حجاب سے گزر گیا، فخلق اللہ من نور 20 بحرا من نور، اللہ نے حضور کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا، جس میں سے ایک عزت کا سمندر تھا، ایک ہیبت کا سمندر تھا، ایک سیانت کا سمندر تھا۔ فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضور کا نور پہلے سمندر سے گزرا، نور کے دوسرے سمندر سے، نور کے تیسرے سمندر سے، 20 سمندروں سے گزرا۔ اب بھی کہتے محمد ہم جیسا ہے، 20 نور کے سمندروں سے گزرا حضور کا نور۔ اچھا، آپ سمندر سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قطرے بہتے ہیں، فقطرت منہ قطرات، حضور کے وجود اطہر سے قطرے بہے۔ اے ہائے ہائے، سننا، کان عددها 124 الفا، ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ فخلق اللہ من کل قطرۃ نبی من الانبیاء، اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا۔ حضور کے نور کے قطرے سے آدم بنے، نوح بنے، ابراہیم بنے، موسیٰ بنے، عیسیٰ بنے علیہم السلام۔ دیکھو، کبھی دیکھا ہے کہ باہر کہیں کسی کا پسینہ بکھ رہا ہو؟ نہیں، پسینہ تو بے قیمت شے ہوتی ہے۔ جس کے پسینے کی ہیبت اور شان یہ ہے کہ نبی بنے، اس کے خون کی طاقت کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، سن رہے ہو نہیں؟ محبت حیدر کرار پر مل کے صلوات دے دو محمد و آل محمد پر۔
اچھا ایک بات سن لینا، اب کام کی بات کرنے لگا ہوں، بہت ساری کام کی باتیں، لیکن تھوڑا سا بیدار ہو کے سننا. ایسے نبی کو اللہ نے، اب اس کی تفصیل ہے اور بھی، اللہ نے نور کے بیچ سمندروں سے گزارا، اس کے بعد اللہ نے حضور کے نور سے ایک جوہر خلق کیا. فخلق اللہ من نور جوہرتن فقسمہ الی قسمین، اس جوہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک پر نظر شفقت کی تو وہ میٹھا پانی بن گیا، ایک پر نظر ہیبت کی تو وہ عرش بنا. فخلق من نور العرش اللہ، اللہ نے عرش کے نور، اللہ نے عرش کے نور سے لوح نے کرسی کو بنایا، کرسی کے نور سے لوح کو بنایا، لوح کے نور سے قلم کو بنایا. جب قلم کو اللہ نے بنا لیا تو اللہ نے کہا اکتب توحیدی، اے قلم میری توحید کو لکھو. فبقی القلم الف عام سکرانا من کلام اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ نے ڈائریکٹ قلم سے خطاب کیا تھا تو قلم 1000 سال تک وجد میں رہا، اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا لکھوں، تو قلم نے پوچھا 1000 سال بعد، فلما افاقہ، جب اسے افاقہ ہوا نا تو 1000 سال بعد پوچھا اللہ سے، پروردگار ما اکتبو، تیری توحید میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تھا توحید لکھو، لیکن لکھوائی کیا؟ کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہائے 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 ہائے، یہ سارا مولا علی بیان کر رہے ہیں، غیب کی خبریں اور کون بیان کر سکتا تھا میرے بھائی؟ ہاں، تو کہا کہ لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب قلم نے سنا حضور مکرم کا نام، کہا یا رب ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے؟ کہ لولا لما خلقتک، بس اتنا یاد رکھو اگر وہ نہ ہوتے تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا. جی تو فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا قلم نے. جب ایک پھل زیادہ میٹھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے نا. قلم حلاوت محمد، ذکر حلاوت محمد سے شک ہو گیا، اور قلم نے شک ہوتے ہوئے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. قلم نے رسول کو سلام کیا، فاجاب اللہ تعالی، رسول کو سلام کیا تھا قلم نے، جواب کس نے دی؟ اللہ نے. جب اللہ نے جواب دیا، ہائے 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 بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں لیکن سنتے رہنا سے، اللہ نے جواب دیا اس خاطر، مولا علی نے فرمایا اس خاطر ہے چونکہ قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا. سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا. بھائی سلام کرنا سنت ہے نا، لیکن جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے قلم نے سلام کیا تھا، اللہ نے جواب دیا تھا. ایسے نبی کو اللہ نے بھیجا ابو طالب کی گود میں. ہائے ہائے کتنی پاکیزہ گود ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی. ہیں میرے ساتھ آپ یا نہیں ہیں؟ اس خاطر ہے دیکھو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پروردگار احسان تو ہے یہ ابو طالب علیہ السلام کا کہ تیری ایسی مخلوق کو ابو طالب نے اپنی آغوش میں رکھا، تو احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان کا بدلہ پتہ ہے کیا ہے؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. بھئی ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، او ہو ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. مولا علی نے پالا حسنین کریمین کو، امام حسین نے امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے پالا امام محمد باقر کو، امام باقر نے امام صادق کو، امام صادق نے امام کاظم کو، امام کاظم نے امام رضا کو، امام رضا نے امام جواد کو، امام جواد نے امام نقی کو، امام نقی نے امام حسن عسکری کو، امام حسن عسکری نے حضرت حجت کو پالا. حضرت حجت 5 برس کے سن میں تھے، امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب کون پال رہا ہے؟ اوہ اگر سوال ہے آپ کے ذہن میں تو میں جواب دوں گا، پھر ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ جی بالکل، ہر دور کے سردار نے، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، اوہ ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے.
یو والی ہے میرے ساتھ. تو عزیزوں یہ اللہ کا نظام ہدایت ہے. اب اس پہ کچھ آیتیں سن لیجیے گا اور میں بات کو تمام کر دوں. میں نے عرض کیا تھوڑے سے مصائب سے پہلے مجھے حضرت حبیب نے مظاہر علیہ السلام کے کچھ فضائل کے حوالے سے بھی پیش کرنا ہے, اور یہ بڑا ضروری آج ہی کی شب میں ہو سکتا ہے. پھر کل سے تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شبیہ کی برآمدگی ہے, تو اس میں آپ سے باب الحوائج کے نام پر شرکت کی گزارش ہے. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, رب المشرقین و رب المغربین. وہ دو مشرقوں کا رب ہے, دو مغربوں کا رب ہے. اللہ اکبر. ابھی یہ اعلی ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آواز واضح ہے اب تک؟ ٹھیک ہے. ایک منافق ہے جس کا نام تھا ابن القوا. اب میں کیا کروں, نام یہی ہے تو آپ, کوا کا بیٹا, عربی زبان کا تھا ابن القوا. اس نے آ کر مولا علی سے کہا کہ قرآن میں تو مجھے اختلاف لگتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے آپ کی کتاب میں کہ رب المشرقین و رب المغربین, وہ دو مشرقوں کا رب ہے, دو مغربوں کا رب ہے. یہ سورہ رحمان میں کہا اللہ نے. پھر کہیں اللہ کہتا ہے سورہ مزمل میں آیت نمبر 9 میں کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, وہ ایک مشرق کا رب ہے اور ایک مغرب کا رب ہے. پھر سورہ معارج 70واں سورہ قرآن کا, اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب فلا اقسم برب المشارق والمغارب. میں تو قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کے رب کی اور بہت سارے مغربوں کے رب کی. تو مشرق ایک ہے, دو ہیں یا بہت سارے ہیں, اور مغرب بھی ایک ہے, دو ہیں یا بہت سارے ہیں. یہ تو اختلاف ہے قرآن میں. اب دیکھو اس کے لیے علم علی چاہیے. ہم میں سے کوئی نہیں جواب دے سکتا, ہمیں کیا پتا اس کا جواب کیا, ہمیں کیا پتا. تو اس لیے ہم نہیں جانتے. اس نے کہا کہ اے علی کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ کہیں اللہ کہتا ہے دو مشرقوں کا رب, دو مغربوں کا رب. کہیں اللہ کہتا ہے ایک مشرق کا رب, ایک مغرب کا رب. کہیں اللہ کہتا ہے بہت سے مشرقوں کا رب, بہت سے مغربوں کا رب. مولا نے کہا کہ فہ, یعنی یہ عربی میں ہوتا تھا چپ ہو جا. فہ اللہ فما, اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. تو یہ کہتا ہے قرآن میں اختلاف ہے, کوئی اختلاف نہیں. کبھی علی یہ کیسے حل ہوگا؟ مولا نے کہا یہ آج ہمیں جانتے ہیں 1400 برس پہلے علی کہہ رہے ایک مشرق کا رب, ایک مغرب کا رب. مشرق سورج طلوع ہوتا ہے, مغرب وہاں غروب ہو جاتا ہے. ایک مشرق کا رب, ایک مغرب کا رب. لیکن آج دنیا یہ جانتی ہے کہ جہاں ایک مقام سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو دنیا کے کسی اور مقام پر ساتھ میں غروب بھی ہو رہا ہے. تو اسی پوائنٹ پر ایک مشرق بھی ہے, ایک مغرب بھی ہے. اور جب سورج غروب ہوگا تو جہاں سے غروب ہوگا کہیں اور طلوع بھی ہو رہا ہوگا. ہائے تو ایک دن میں دو مشرق دو مغرب ہو گئے. ہے میرے ساتھ اب یا نہیں؟ ہاں, ایک مشرق کا رب, ایک مغرب کا رب. یہ ایک مقام کی بات ہے, دنیا کے ایک مقام کی. لیکن اگر ایک جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو ایک اور جگہ پہ غروب بھی ہو رہا ہے. تو ایک مشرق ایک مغرب وہاں پر ہے. پھر جب یہ سورج غروب ہوگا تو ایک مشرق اور ایک مغرب یہاں پر ہے. دو مشرقوں کا رب, دو مغربوں کا رب. کائلی پھر یہ بہت سارے مشرقوں کا رب, بہت سارے مغربوں کا رب. کہ اس لیے کہ جو آج مشرق ہے وہ کل نہیں ہوگا. ہائے میں بچوں کو بات سمجھاتا ہوں. دیکھو جب سورج طلوع ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آج سورج طلوع ہونے کا جو وقت تھا وہ 6:30 بجے تھا, تو کل ہوگا 6:31, پھر ہوگا 6:32. تو 365 دنوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین کی الگ الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے, اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو الگ الگ جگہوں سے غروب ہوتا ہے. اسی لیے جو غروب آفتاب کا وقت ہے, اگر آج ہے 7:36 تو پھر ہوگا 7:37 تو پھر ہوگا 7:38 تو پھر کم ہونا شروع. ایسا ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہوں میں. دیکھو یہ اس پہ قرآن کی ایک اور آیت کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ آیتیں سن لینا, سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ وہ ہے, سبحان اللہ, فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. ابھی گرمیاں ہیں, دن بڑے ہیں رات چھوٹی ہے.
آہستہ آہستہ جب سردیوں کی طرف جاؤ گے تو رات بڑی ہو جائے گی، دن چھوٹ، تو دن رات میں داخل ہو رہا ہے، نہیں رات دن میں داخل ہو رہی ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ پھر سردیوں سے گرمیوں کی طرف آؤ گے تو دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوتی جائے گی، تو دن داخل ہوتا جائے گا رات میں۔ تو وہ ہے کہ جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے۔ دیکھو اب مولا نے اس کا مطلب کیا سمجھایا، ذرا سن لینا۔ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اس کا ایک سادہ مطلب ہے۔ سادہ مطلب تو یہ ہے کہ کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے، تو مردہ سے زندہ نکال لیا اللہ نے۔ اور کبھی ماں رہ جاتی ہے اور بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، تو زندہ سے مردہ نکالا اللہ نے۔ اللہ مردہ سے زندہ بھی نکالتا ہے، زندہ سے مردہ بھی نکالتا ہے۔ لیکن مولا نے کہا اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اللہ گمراہ سے ہدایت یافتہ بھی نکالتا ہے اور ہدایت یافتہ سے گمراہ بھی نکالتا ہے۔ دیکھو اس کی مثال میں دوں گا، حضرت نوح کا بیٹا ہدایت یافتہ سے اللہ نے گمراہ نکال لیا نا، ایک اختیار تھا اس کا، لیکن اللہ کا نظام یہ کہ کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ آ جاتا ہے۔ اچھا اس کی ایک اور مثال بھی ہے، اب میں مثال پوری تو نہیں دے سکوں گا، جتنا جو سمجھ جائے۔ ایک ہے بیٹا کسی اور کا، مولا نے کہا میرا بیٹا ہے، اللہ نے گمراہ سے ہدایت یافتہ نکالا یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی، بس جتنی پہنچی اتنی کافی ہے۔ ٹھیک ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، آپ نے اس ساتھ دیکھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں مصرع پڑھ دیتا ہوں اس پہ۔ ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ کیا اس کا شرف، اب جو شخصیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا۔ مل کے صلوات بھیجو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام پر۔ تو مولانا نے کیا کہا بھائی، ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، تو روزانہ وقت الگ الگ ہے نا سورج غروب ہونے کا، تو 365 مشرق 365 مغرب، بات حل ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں اے علی مجھے سمجھ میں آ گیا۔ مولانا نے کہا نہ، یہ تو ظاہر ہے، اب باطن بھی سن لے۔ مولانا نے کہا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں، وہ مشرقوں کا رب ہے یعنی سارے انبیاء۔ مغارب سے مراد سارے اوصیاء ہیں۔ دیکھو مشرق سے نور چلتا ہے مغرب تک پہنچتا ہے، تو انبیاء ہیں مشارق، اوصیاء ہیں مغارب۔ پھر کہا دو مشرق اور دو مغربوں کا رب، کہا دو مشرقین، مشرقین سے مراد محمد و علی ہیں، مغربین سے مراد حسن و حسین ہے۔ پھر فرمایا ایک مشرق اور ایک مغرب کا رب۔ ایک مشرق اور ایک مغرب کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو، جب ایک مشرق نے مغرب کو بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی آگے بات، تو یہ آیتیں ذہن میں رہیں گی۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرق والمغرب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اللہ نے ایک مشرق ایک مغرب، دو مشرق دو مغرب، بہت سے مشرق بہت سے مغرب، یہ سب کا ہے قرآن میں۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین۔ اسی خاطر ہے دیکھو نور یہیں سے ملنا ہے۔ آ جائیں، حسین کا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، کیا شان ہے۔ ابھی تھوڑا سا میں منزل مصائب سے دور ہوں، لیکن سننا اس بات کو کہ جسے حسین کی طرف سے نور عطا ہو جائے، یہ وہ ہیں
ایک واقعہ جو بچپن کا مشہور ہے لیکن بچپن کا ہے نہیں، میں نے جو پڑھا اس کو جوانی کا واقعہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر چونکہ وہ حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے، تو جب امام حسین چلے گئے نا کوفہ اپنے بابا کے ساتھ، کوفہ میں حکومت تھی علی کی نا، تو مظاہر حبیب کے بابا وہ بڑے مضطرب رہتے تھے، اس لیے کہ حبیب کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے اب حبیب مر جائیں گے حسین کے بغیر. کیوں؟ حبیب ابن مظاہر مدینہ میں تھے اور حسین کوفہ چلے گئے تھے. تو لوگوں نے مظاہر سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو مر جائے گا حسین کے بغیر، جاؤ کوفہ چلے جاؤ. تو مظاہر اپنے بیٹے حبیب کو لے کر کوفہ آئے اور صاحب ثروت تھے، تاجر تھے بڑے، لہذا گھر لیا انہوں نے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صاحب ثروت ہونا، امیر ہونا، مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. حلال سے کماؤ، حلال سے خرچ کرو، بے دین نہ بنو چاہے کتنے ہی امیر بنو. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا اللہ نے قصیدہ کیوں پڑھا تھا؟ ہاں سمجھ آئے؟ تو اس لیے آپ کمائیے. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا محنت کرو، کماؤ. آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے محنت کریں، کمائیں. غرور نہ آنے پائے. اللہ نے کل سورہ جمعہ نا یہ آیت پڑھنا، سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، لیکن اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. بھائی کے سامنے غرور نہ دکھانا، بہن کے سامنے غرور نہ دکھانا، تکبر اکڑ نہ آنے پائے چلنے میں، پھرنے میں، مزاج میں نہ. دولت کمائیے، حلال سے کمائیے، اپنے اوپر خرچ کیجیے، حلال سے بچوں پہ خرچ کیجیے، اہل و عیال کے لیے وسعت پیدا کیجیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، فیملی کے لیے، قوم ملت کے لیے، سب. تو مظاہر وہ صاحب ثروت تھے، وہ آئے، انہوں نے کوفہ میں گھر لیا. جب انہوں نے گھر لیا، جب ایک مومن کوئی گھر لیتا ہے سب سے پہلا کام کرتا ہے زیارت عاشورہ ہو جائے وہاں. تو جس شہر میں خود حسین موجود ہو، تو مظاہر کے دل میں تمنا تھی کہ سب سے پہلے تو آقا حسین آئے، مولا علی آئے، مولا حسن، آقا حسین آئے میرے گھر میں. تو مظاہر گئے مولا علی کے پاس اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں نے گھر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ تشریف لائیں میرے گھر میں، اور اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئے. مولا نے وعدہ کیا. اب جب سبحان اللہ مظاہر کے ساتھ حبیب آ رہے ہیں، معذرت مولا علی کے ساتھ حسن اور حسین آ رہے ہیں، اور مظاہر ان کی بھی قلب کی کیفیت ہے لیکن اصل تو حبیب کی دل کی کیفیت. کہتے ہیں میں چھت پہ چلا جاؤں گا، دور سے میرے مولا حسین نظر آئیں گے نا، بس مجھے دور سے نظر آ جائے میرے مولا کہ میرے مولا میرے گھر تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسے دور سے مولا حسین کو دیکھا تو حبیب ابن مظاہر اپنے آپ کو گویا عشق میں سنبھال نہیں پائے، ایسی کیفیت طاری ہو گئی حضرت حبیب ابن مظاہر پر، حسین کو دیکھتے ہوئے شوق میں، اس وجد میں کہ قدم چھت سے پھسلا اور زمین پر گرے، اور وہیں پر روح پرواز کر گئی. سر پہ ایسا زخم آیا کہ روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر. مظاہر نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا تو مر گیا، لیکن نہیں، آقا گھر میں آ رہے ہیں تو میں اپنے غم کا اظہار نہیں کروں گا ابھی. حبیب دیکھیں یہ ادب احترام ہے، اس ادب نے اس خانوادے کو کہاں پہنچایا. آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں مولا حسین کی زیارت پر اتنی مرتبہ گیا کہ اب میں گنتی بھول چکا ہوں. لیکن جب بھی جائیے تو وہاں جتنے عراقی ہیں آپ دیکھیے انہیں حبیب ابن مظاہر کی ذریعے پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین، سجلنا من زوار الحسین. اے حسین کے ناصر، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ ہمیں امام حسین کے زائروں میں لکھ لیں، آپ ہمیں امام حسین کے زائروں میں لکھ لیں. حبیب ابن مظاہر کو مولا حسین نے یہ خدمت عطا کی ہے کہ حسین کے زائروں کے نام حبیب ابن مظاہر لکھتے ہیں. اس لیے عراقی کہہ کے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں لیکن اے حبیب ابن مظاہر پھر سے مجھے یہاں بلائیے گا اور نام لکھ لیے گا میرا. سبحان اللہ. مولا علی پہنچے، مظاہر آگے بڑھے. عربوں کا طریقہ تھا، آج بھی ہمارے ہاں دیہات میں یہ ایک مہمان نوازی کے طور پر مظاہر نے مولا علی کے ہاتھوں کو دھلانا شروع کیا کھانے سے پہلے تشت میں. اس کے بعد امام حسن کی خدمت میں پہنچے،
مولا نے روک دیا. حفظ مراتب کا احترام دیکھیں ہمارے یہاں سب ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. حفظ مراتب کا خیال. مولا نے کہا کہ نہ تم نے میرا ہاتھ دھلایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اب حسن میرا بیٹا ہے، اس کا ہاتھ تم نہیں دھلاؤ گے، تمہارا بیٹا دھلائے گا. دیکھیں علی جیسا کریم ابن کریم ہونا. جب مظاہر نے کہا نہیں نہیں مولا، میں یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دیں، میں دھلا لیتا ہوں. آقا حسن آقا حسین کرنا تمہارا بیٹا حبیب دھلائے گا. اب مظاہر کیسے بتلائیں؟ کہتے میں نہیں بتلانا. اللہ اکبر، میرے گھر پہ مولا آئے ہیں کہ مولا بس مجھے خدمت کا. مولا نے کہا ہے مظاہر ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس وقت کیا کیفیت ہے. حسین سے کہا جاؤ مظاہر کے ساتھ جاؤ، ذرا حبیب کو تو لے کر آؤ اپنے پاس. ہائے ہائے. اب عبداللہ حسین اٹھے، اس حجرے میں گئے جہاں حبیب کا لاشا تھا. اب یہاں تک روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کیا کہہ کر حبیب کو بلایا. قم باذن اللہ کہا ہے حبیب حسین تمہیں بلا رہا ہے. ابھی یہ تو سنت اسی وقت سے جاری ہو گئی کہ حسین بلائے گا اور حبیب پہنچیں گے. یہ تو اسی دن سے سنت جاری ہو گئی. سبحان اللہ. 2 بار حبیب ابن مظاہر نے چکھا ہے کہ شبیر پہ مرنے کا مزہ سب سے الگ ہے. 2 بار حبیب نے مظاہر، یہ خاص کیفیت حبیب نے مظاہر کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ جب حبیب نے مظاہر امام حسین کی ولایت کے اس اذن سے اٹھے، سبحان اللہ. اور پھر علم المنایا والبلایا عطا کیا تھا امام حسین حبیب کو، یعنی ما کان و ما یکون کا، جو کچھ گزر چکا جو کچھ آنے والا اس کا علم حبیب ابن مظاہر کو عطا کیا. لہذا کوفہ کی گلی سے حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں، یہاں سے میثم تمار آ رہے ہیں. میثم نے حبیب کو دیکھا اور کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواسہ رسول کی محبت میں شہید کیا جائے گا. حبیب نے میثم کو دیکھا کہا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے وصی رسول علی کی محبت میں شہید کیا جائے گا. کوفہ والے کہہ رہے ہیں یہ کیا آپس میں دیوانہ وار باتیں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ رشید حجری آئے وہاں. رشید حجری کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میثم کہہ رہے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے نواسہ رسول کی محبت میں مارا جائے گا. حبیب کہہ رہے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں جسے وصی رسول علی کی محبت میں مارا جائے گا. رشید نے کہا کہ خدا کی قسم میثم بھی سچ کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم حبیب بھی سچ کہہ رہے ہیں. میثم کو سولی دی جائے گی، حبیب کو میدان میں تلواروں سے مارا جائے گا. یہ کہہ کر جب رشید چلے تو کوفے والوں نے کہا کہ یہ ان دونوں سے بھی بڑھ کے دیوانہ ہے کوئی جو یہ بھی بتلا رہا ہے کہ کیسے مارا جائے گا. تو حبیب ابن مظاہر علم المنایا والبلایا ہے. حبیب ابن مظاہر کے پاس رجل فقیہ. میں نے ایک واقعہ کتاب میں پڑھا تھا لیکن میں خود سے نہ پڑھتا کیونکہ واقعہ ایسا ہے کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. پھر ایران کے ایک بزرگ عالم اخلاق ہیں آیت اللہ مجتہدی، ان کی ویڈیو میں نے خود واقعہ ان سے سنا تو مجھے اور تسلی ہو گئی، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کو ایک ولی اللہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. حبیب ابن مظاہر کو تو حبیب سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت کوئی تمنا ہے؟ حبیب کے دل میں اور کیا حسرت رہ گئی ہوگی؟ کربلا کے شہید کا سب سے بڑا مقام ہے. کہ ایک تمنا حسرت ہے آپ جو پوری کر رہے ہیں، آپ ذرا سوچئے گا کہ ایک حسرت ہے. کہ کیا حسرت ہے؟ کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیجے تو میں حسین کے مجلس میں جا کے بیٹھوں اور میں وہاں گریہ کروں حسین پر. یہ میری حسرت ہے. اب اللہ جانے حبیب کے دل میں کیوں یہ حسرت ہے. شاید وجہ یہ ہے حبیب شہید تو ہو گئے سید الشہداء کے ساتھ، لیکن حبیب جانتے ہیں کہ مجلس حسین میں حسین کی ماں فاطمہ تو زہرا آتے ہیں، تو وہاں جا کے بیٹھوں جہاں سیدہ مادر حسنین سیدۃ النساء العالمین بی بی تشریف لاتی ہیں. یہ حبیب کے دل کی حسرت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزوں؟ حسین کا یہ صحابی، حسین نے خط لکھا من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقیہ حبیب بن مظاہر. یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک دین کو سمجھنے والے رجل فقیہ حبیب بن مظاہر کے نام. اس خط کا متن بھی میرے ذہن میں ہے، میں خود سناتا ہوں آپ کو. فرمایا یا حبیب انت ذو غیرت و شیمت، اے حبیب تم بڑے غیرت والے ہو. یعنی حسین کہنا چاہتے تھے کہ حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا لیکن علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. فلا تبخل بنفسک علینا، اے حبیب مجھے امید یہی ہے کہ تم ہماری مدد کرنے میں کوئی بخل نہیں کرو گے. اجازی کا
رسول اللہ یوم القیامہ، میں تمہیں اپنے نانا سے اجر دلاؤں گا قیامت میں۔ یہ خط پڑھا حبیب نے۔ حالات بڑے سخت ہیں کوفہ کے۔ زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے حبیب؟ کہا سوچ رہا ہوں جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں۔ ایک مرتبہ تحش میں آ کر غضب کے عالم میں آ کے کہا اے حبیب تحفے تم پر، آج یہ وقت آ گیا کہ فاطمہ کا بیٹا تمہیں بلائے گا اور تم سوچو گے کہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ کہا نہیں نہیں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کیا یہ ممکن ہے کہ مولا حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ یہ ممکن ہے کہ؟ اپنی سواری کا جانور تیار کیا، کوفہ کے حالات سخت ہیں، غلام کو بھیج دیا کہ تو اکیلا چلا جا، کوفہ کے باہر میرا انتظار کرنا، میں غیر معروف راستے سے رات میں پہنچوں گا۔ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری، اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو فکر نہ کر، میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا سیدہ شباب اہل الجنہ حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب نے سر پیٹ کر کہا کہ اے آقا حسین، یہ کون سی غربت کا وقت آپ پر آ گیا ہے مولا؟ کہ اب غلام بھی حسرت و تمنا کر رہے کاش ہم بھی پہنچ جائے فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں حبیب پہنچے، جب کربلا پہنچے تو صدائیں بلند ہوئی تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو شب جمعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے، اپنے آپ کو جوڑ لو کربلا سے، بین الحرمین کا ذرا سوچتے ہوئے، ایک طرف غازی کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم، کبھی غازی کے حرم میں جا کے حسین کے مصائب پڑھیں، کبھی حسین کے حرم میں جا کے غازی کا پرسہ دیں مولا، کبھی شب جمعہ نصیب ہو آپ کے حرم نے آپ کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ یا ابن فاطمہ زہرا۔ جب حسین کے لشکر سے تکبیریں بلند ہوئیں، بی بی زینب نے کہا اماں فضا یہ کیسی تکبیریں ہیں؟ کہا آقا کے بچپن کا دوست حبیب آ چکا۔ اونو محمد کو بھیجا، اونو محمد آئے، کہا اے مامو حبیب، ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حبیب گر پڑے کربلا میں، خاک اٹھا کر اپنے سر پر رکھی، کہا اللہ کا پروردگار، سید زادیوں پہ یہ کیا وقت آ گیا کہ وہ ہم جیسے غلام زادوں کو سلام کہلوائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے حبیب نے مظاہر جو پہنچے تھے۔ خود نماز ظہر سے پہلے حبیب کی شہادت ہے، عاشور کے دن ظہر سے پہلے حبیب نے جا کے کہا تھا کہ ہم میرے آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب نماز پڑھیں گے آقا کے پیچھے، جنگ روک دو۔ سامنے سے گستاخانہ جواب ملا، کہا حسین کیا نماز پڑھیں گے؟ حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ حبیب سے برداشت نہیں ہوا، کہا آقا بس مجھے اجازت دیں میں ان لعینوں پر حملہ کروں، اب نماز آپ کے نانا رسول اللہ کے پیچھے جنت میں پڑھوں گا۔ حبیب ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ظہر عاشورہ سے پہلے حبیب شہید ہو گئے۔ ان سے پہلے مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجہ وہ بھی کوفہ کے رہنے والے نا، تو حبیب ان کے لاشے پہ پہنچے تھے، مسلم اور حبیب دوست ہیں، مسلم کے لاشے پہ پہنچے تھے، ابھی کچھ رمق باقی تھی، تو حبیب کہتے ہیں اے مسلم، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا زیادہ تو میں کہتا کہ کوئی تفصیلی وصیت کرو، لیکن تم تو جانتے ہو تمہارے بعد میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والا ہوں، لیکن حکم شرعی ہے کہ جاتے ہوئے وصیت کر جاؤ، تو اگر کوئی دل میں خیال ہے کچھ ہے وصیت تو کہہ دو مجھے۔ تو مسلم بن اوسجہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور مولا حسین کی طرف اشارہ کیا، کہ اوسی کا بہذا الامام۔ دیکھو مرتے مر جانا، حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، میری وصیت ہے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ ابھی باتیں کر رہے تھے حبیب اور مسلم کہ مسلم کے خیمے سے ایک چھوٹا بچہ باہر نکلا، اتنا چھوٹا تھا کہ تلوار کربلا کی زمین پر خط کھینچتی جا رہی تھی۔ مولا حسین آگے بڑھے، بچے کو تھام لیا مولا نے، کہا یہ بچہ کیوں مقتل کی طرف جا رہا ہے؟ کہا مولا میں اس مسلم کا بیٹا ہوں جن کا لاشا آپ کے قدموں میں ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت۔ حسین نے کہا نہیں، تیرے باپ کی قربانی بہت ہے اور تو ابھی بہت چھوٹا ہے، جب تک ولی کی اجازت نہ ہو تو مقتل میں جا نہیں سکتا۔ خیمے کے در سے آواز آئی، زوجہ مسلم کی، بیوہ کی آواز آئی، آقا بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے گا، ہدیہ قبول کر لے مسلم ابن اوسجہ کا۔ یہ حسین کے اصحاب ہیں۔ دیکھو وقت تمام ہو گیا،
لیکن مجھے اصحاب حسین کا کچھ ذکر کر لینے دو، آج ہی تو ہے، لیکن حق بنتا ہے کہ ایک پورا دن میں اصحاب حسین کا ذکر کروں۔ کل سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ حسین کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے وہب کلبی، عیسائی تھے، 17 دن پہلے ازدواج ہوا ہے۔ حسین ایک مقام پر، مقام قادسیہ پہ رکے تھے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، مولا گئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں آرام آرام سے پڑھوں گا، جب جیسے جیسے دل آتا جائے روتے رہنا۔ بوڑھی عورت ہے، پتہ چلا عیسائی ہے۔ کہا اے خاتون تو اکیلی ہے یہاں پر؟ کہا نہیں، میرا بیٹا گیا ہے، پانی لینے کے لیے گیا ہے، یہاں پانی نہیں ہے، وہ دور پانی لینے گیا ہے۔ اب عبداللہ حسین نے قدموں سے ٹھوکر ماری، پانی کا ایک چشمہ نکلا۔ کہا جب تیرا بیٹا آئے نا، اس سے کہنا کہ اس پانی سے استفادہ کر لے، اور اس سے کہنا کہ مسلمانوں کے رسول کا نواسہ آیا تھا یہاں پر، اگر ہو سکے تو اس کی مدد کو پہنچ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجب فضیلت ہے، عجب فضیلت ہے وہب کلبی کی ماں کی بھی، ان کی زوجہ کی بھی۔ فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر جیسے ہی بیٹا آیا، بیٹے کو لے کے پہنچی مولا حسین کی خدمت میں، کہا آقا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب وہب کلبی گئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے، تو ماں دیکھ رہی تھی، ہائے 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 ہائے، اور ماں بار بار داد شجاعت دیتی تھی اپنے بیٹے کو، بیٹا مولا حسین کی خاطر لڑنا، جم کے لڑنا، واپس نہ آنا۔ وہب کلبی کو انہوں نے جب زمین پہ گرایا نا، تو شبر ملون نے کہا کہ وہب کا سر کاٹ کے اس کی ماں کی طرف پھینک دو۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ کہ وہب کا سر ماں کے سامنے کاٹا گیا، اور ماں کی طرف اچھال کے پھینکا انہوں نے سر۔ وہب کی ماں آگے بڑھی، بچے کے سر کو گود میں لیا اور کہا اے وہب تیرا شکریہ، تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ یہ کہہ کر اس سر کو وہیں رکھا، کہا جو حسین کی خدمت میں صدقہ دے دیا وہ واپس نہیں لوں گے میں۔ ابھی وہب کی ماں وہاں تھی کہ ان یزیدیوں نے وہاں سے ایک تیر یا ایک نیزہ کہیں روایت میں وہ مارا وہب کی والدہ کو۔ کربلا کی خواتین میں پہلی شہیدہ وہب کی والدہ ہیں، وہب کی والدہ بھی وہیں شہید ہو گئیں، وہیں شہید ہو گئیں۔ اب ماں بھی شہید ہو گئی، بیٹا بھی مارا گیا، زوجہ وہب رہ گئیں۔ تو وہ آئیں امام حسین کے خیمے میں، انہوں نے آ کر کہا کہ آقا میرا شوہر قربان ہو گیا آپ پر، ان کی والدہ بھی شہید ہو گئیں، میں ایک درخواست کرنے آئی ہوں، چونکہ ہم تو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم بعد میں خیموں کو لوٹنے کے لیے آئیں گے، تو یہ میری حرمت کو پامال نہ کریں، میری چادر کو نہ چھین کے جائیں۔ تو مجھے اتنا یقین ہے کہ زینب تو رسول کی نواسی ہے نا، ان کی چادر تو کوئی نہیں لے گا۔ کہاں ہیں رونے والے؟ بس یہ ایک فقرہ کافی ہے آج مسائل پر ہونے کے لیے، سر پیٹنے کے لیے کافی ہے۔ ارے ایک عیسائی جو ابھی ابھی مسلمان ہوئی تھی، یہ جانتی تھی کہ زینب کی چادر کوئی نہیں چھین سکتا، زینب علی کی بیٹی ہے، زینب فاطمہ کی بیٹی ہے، رسول کی نواسی ہے۔ کہا آقا مجھے اجازت دے میں شام کے وقت بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہ جائے۔ حسین نے رو کر کہا اے زوجہ وہب، شام غریبہ آئے گی، زینب کی چادر چھین لے جا۔ زینب کی چادر بھی چھین لی جائے گی۔ دیکھو آج میں نے اصحاب حسینی میں سے بعض کا ذکر کر دیا، جتنے خلوص سے اور معنویت سے آپ بیٹھ کر یہ ذکر سن رہے ہیں، جو ایک عجب روحانیت کی کیفیت ہے یہاں پر، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے مختصر ایک لفظ میں 2 اصحاب کا اور ذکر کر لینے دو۔ ان میں سے ایک ہے جون غلام حبشی، سیاہ فام ہے، ابو ذر کے غلام تھے۔ ابو ذر نے اپنی شہادت کے بعد مولا علی کی خدمت میں یہ رہے، مولا علی کو ہدیہ کر دیا تھا انہیں، مولا علی سے امام حسن کے پاس آئے، امام حسن سے امام حسین کے پاس۔ عاشور کے دن مولا حسین نے کہا دیکھو جون تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، لیکن ہم غلاموں کو مشکل وقت کے لیے تو نہیں رکھا کرتے، تم جانتے ہو یہ بات، جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم نے اپنا پورا حق ادا کر دیا، جون ہم تمہاری شفاعت کریں گے میدان محشر میں، تم نے پورا حق ادا کر دیا۔
کہ مولا ابھی تو اس خون کی وفا کا موقع آیا ہے مولا، آپ مجھے بھیج رہے ہیں مولا. کہ نہیں جان ہم تمہیں مشکل وقت کے لیے کیوں رکھیں، جاؤ ہم نے آزاد کیا. کہ مولا میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ کیا میرا خون سیاہ ہے، میرا خون کمتر ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے. امام نے کہا نہیں جان یہ مسئلہ جاؤ. حجت تمام کرتے تھے مولا حسین کا، جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا جاؤ. تو جان جب چلے، جان نے بھی بے پناہ جنگ کی. جان جب زمین پر گرے کہ مولا میرا آخری سلام، تو جان کے لاشے پر بھی حسین پہنچے. جیسے ہی سر گود میں رکھا نا تو جان نے سر زمین پر رکھ دیا. کہے جان میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ کہا آقا یہ غلام کا سر ہے اور یہ فاطمہ کے بچے کی گود ہے مولا. عجب کام کیا امام حسین نے. میں علی اکبر کے مصائب میں تمہیں سناؤں گا. مولا حسین جھکے، وہ کام، وہ فخر، وہ شرف جو اکبر کو دیا وہی اپنے غلام جان کو دیا. فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا رخسار جان کے رخسار پر رکھا کہ اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگار تو جان کے چہرے کو نورانی بنا، تو جان کی خوشبو، تو جان کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دے. اس لیے 11 محرم کو جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تھا نا تو فقط ایک لاشے سے خاص خوشبو آ رہی تھی، وہ جان کا لاشا تھا. اس وقت جانتے جان نے کیا کہا؟ اے حبیب، اے مسلم، آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. آج حسین کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا، فاطمہ کے بیٹے کا رخسار، ان کا چہرہ میرے چہرے پر آ گیا. ایک اور صحابی ہے جن کا ذکر بھی بڑا کم ہوتا ہے لیکن بڑے جلیل القدر ہیں، وہ ہے زہیر ابن قین. میمنہ کا سردار بنا ہے حبیب نے مظاہر کو، میسرہ کا سردار بنا ہے زہیر کو. زہیر کہتے ہیں، آج تھوڑی سی مجلس طولانی ہو گئی، شب جمعہ بھی تھی، کل سے پھر کچھ کروں گا کہ 50 سے 55 منٹ میں ختم کروں، لیکن اب تو دن وہ ہیں، شب 5 محرم ہو گئی ہے، رونے کے دن ہیں. زہیر قین یہ بعد میں امام حسین کے ساتھ ملے تھے نا، لیکن بڑے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں. زہیر بھی وہ صحابی ہیں کہ جو نماز ظہر کے وقت آگے کھڑے ہوئے تھے، حسین تک تیر نہ پہنچنے پائے. جب زہیر شہید ہوئے نا تو یہ خبر پہنچی، زوجہ زہیر تھی کوفہ میں، خبر پہنچی کہ زہیر مارے گئے، حسین بھی مارے گئے، سارا لشکر مار دیا گیا. زوجہ زہیر کا ایک غلام تھا، انہوں نے ایک کفن دیا، کہا دیکھ حسین تو رسول کا نواسا ہے، کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا حسین کو. سبحان اللہ. یہ شام غریبہ پر رونے کا یہی حق ہے اس کیفیت میں، جیسے شام غریبہ روتے ہو نا، اور شب 5 محرم شب جمعہ. آقا ہمارا دل کربلا پہنچا ہوا ہے، آقا ہمیں قبول فرما لیجئے گا. سبحان اللہ. یہ آپ کے گریے کا صدقہ ہے، مجھے اتنی طاقت مل گئی کہ میں اتنے اصحاب کا ذکر آج کر سکوں. سبحان اللہ. مولا کا بڑا شکر ہے کہ دیکھ نواسے رسول کو کسی نے تو کفن دیا ہوگا، لیکن زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. یہ کفن لے کر جا، یہ میرے آخری جملے آ گئے ہیں، بس بالکل تابع بیان نہیں رہی. یہ کفن دے دینا زہیر کو، پھر تو آزاد ہے، پھر تو چلے جانا. وہ غلام پہنچا کربلا، واپس پلٹ کر آیا، کفن لے کر آیا. زوجہ زہیر نے کہا تو کفن لے کر واپس آ گیا، تو نے زہیر کو کفن نہیں دیا؟ کہ بی بی مجھے بڑی شرم آئی، میں وہاں پہنچا تو حسین کا لاشا بے گور و کفن، میں زہیر کو کیسے کفن دیتا؟ حسین کے لاشے پر بھی کفن نہیں تھا. جب سوال کیا زوجہ نے کہ پھر حسین کو کفن کیوں نہ دیا، حسین کو دے دیتا. کبھی بھی حسین کا لاشا پہچانا نہ گیا، سر کاٹ کر لو کے نیزہ پر بلند تھے، میں نہ پہچان سکا کون سا لاشا حسین کا تھا، کون سا لاشا اکبر کا تھا، کون سا عباس کا. شب جمعہ آقا حسین کی بارگاہ میں چلنا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ.
آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے جہاں سارے شہداء کے لاشیں دفن ہے. اللہ اکبر. حسین کی پائنتی سیدھی جانب, زہیر بھی وہیں پر ہے, حبیب وہیں پر ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین